औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ाना दिन रात बंदों पर एहसान और सदका होता रहता है, लेकिन कोई एहसान किसी बंदे पर इससे बढ़कर नहीं कि इसको अल्लाह ताला अपने जिक्र की तौफीक नसीब फरमा दें। हजरत हंज़ला उसैदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जा में मेरी जान है, अगर तुम्हारा हाल वैसा रहे जैसा मेरे पास होता है और तुम हर वक्त अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहो तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर और तुम्हारे रास्तों में तुमसे मुसाफा करने लगें। लेकिन हुंज़ला, बात यह है कि यह कैफियत कभी कभी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 मरतबा इरशाद फरमाई, यानी इंसान की एक ही कैफियत हर वक्त नहीं रहती, बल्कि हालात के एतबार से बदलती रहती है। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफा इन उर्दू में। व्यूअर्स, पहले दुआओं के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि आपके लिए कुछ दुआओं का सिलसिला कर सकूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिम व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिम व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह पाक, मैं तुझसे अपने तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए और अपने लिए और तमाम उम्मत मुसलमा के लिए तुझसे दुआ गो हूँ कि या पाक परवरदिगार तू हमारी मगफरत फरमा दे, तू हमारे गुनाहों को माफ कर दे, तू हमारी तौबा इस्तगफार कबूल कर। या पाक परवरदिगार तू हमारी इबादतों को कबूल फरमा और हम जो तेरे सामने नमाजें पढ़ते हैं टूटी फूटी, तो या अल्लाह पाक तू उनमें तासीर पैदा कर दे और हमारी नमाजों को, हमारे सजदों को तू कबूल फरमा ले। आमीन। और मैं अपने तमाम उन व्यूवर्स के लिए जो मुझे मुख्तलिफ दुआओं के लिए कहते हैं, दुआ गो हूँ अल्लाह पाक तुझसे कि उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमा दे और जिसकी जो जो हाजात है तो अल्लाह ताला तू अपनी बारगाह में उन दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दे। जो लोग रिश्तों के टूटने से परेशान हैं, कि मियाँ बीवी हैं और एक दूसरे से नाराजगी चल रही है, तो अल्लाह पाक उनके बीच में मोहब्बत, सलूक और इत्तफाक पैदा कर दे और उनका जो रिश्ता जो है वो टूटने की हद तक पहुंचा हुआ है, तो अल्लाह पाक तो उसको जोड़ दे और उनके दिलों से इस परेशानी को ख़त्म कर दे। और या पाक परवरदिगार, जो लोग बे औलाद हैं तो उनको नेक सालिया औलाद से नवाज दे। जो लोग रिज़्क़ की तंगी से परेशान है तो अल्लाह पाक गैब से उनके लिए खुला रिज़्क़ अता फरमा दे। और कर्ज की तंगी, कर्ज की परेशानी में जो लोग मुब्तला हैं तो कर्ज उतारने का भी कोई वसीला बना दे। आमीन। और जो लोग अपने ज़ाती घरों के लिए दुआएं करने के लिए कहते हैं कि हमारे पास अपना घर नहीं है तो हमारे लिए दुआ करें, तो अल्लाह पाक मेरी दुआ है कि जो जो भी किराए के घरों में रहते हैं, जिनके पास अपनी जाती जगह नहीं है, तो अल्लाह पाक तो उनको अपने जाती घरों का मालिक बना दे। आमीन। व्यूअर्स, आज का जो वजीफा है वो उसकी तरफ मैं आपको टॉपिक थोड़ा सा बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो रिश्ते के हवाले से है कि रिश्ता नहीं आता और लड़कियां लड़के शादी की उम्रों को पहुंचे हुए हैं, लेकिन रिश्ता ना होने की वजह से परेशान है, उनके वालिदैन परेशान है, कोई अपने बहन भाइयों के लिए परेशान है कि रिश्ते नहीं हो रहे, और बहुत सारे लोग इस मकसद के लिए दुआ के लिए कहते हैं। तो आज का जो वजीफा है ख़ास रिश्ते की ऐसा है कि रिश्ते की इसको करने से रिश्ते की लाइनें लग जाएंगी। ठीक है, आप सिर्फ एक रात ये अमल कर लें, सिर्फ एक दफा ये अमल आप कर लें तो आपके पास रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी
اور یہاں ایک میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گی کہ رشتے کے حوالے اس کے حوالے سے وظیفے کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کا جو لنک ہے وہ ضرورت مند لوگوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کو ابدی زندگی تک کا ثواب ملتا رہے، کیونکہ اگر آپ کے شیئر سے کوئی ایک بندے کا بھی فائدہ ہو گیا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا اور مجھے بھی ملتا رہے گا۔ تو اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور کر دیا کریں میری حوصلہ افزائی کے لیے۔ میں آپ لوگوں کے لیے بہت خلوص کے ساتھ اور بہت محبت کے ساتھ وظیفہ لے کر آتی ہوں، آپ کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے ایسے ایسے وظائف شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ کا کسی نہ کسی وظیفے سے کوئی بھلا ہو جائے۔ ہر ایک کے لیے یہ چیز ہے کہ کوئی کسی وظیفے سے کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے، کسی کو کسی وظیفے سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسا وظیفہ اپلوڈ کیا جائے جو تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ ان کو ہو سکے، ٹھیک ہے نا؟ میری کوشش، میری نیک نیتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ بھلا کرے اور آپ لوگوں کو عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب کوئی وظیفہ آپ لوگ کرتے ہیں تو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، تبھی جو وظیفہ ہے نا اس کو کرنے کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے اور آپ کی دعائیں بھی تبھی قبول ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط جو ہوتی ہے وہ یقین ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مقصد، کسی بھی مقصد کے لیے آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کا یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے، معمولی سا بھی جو شک ہوتا ہے نا وہ آپ کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ پھر آپ جتنا مرضی وظیفہ کر لیں، اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے، آپ میں معمولی سا بھی شک ہے، تو وہ عمل آپ کا ضائع ہو چکا ہوتا ہے، اس کا آپ کو پھر فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور دوسرا، نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی ضروری ہے، بلکہ تہجد بھی پڑھا کریں۔ اور نمبر 3، اپنے اعمال کی طرف ضرور نظر ثانی کیا کریں کہ آپ کے اعمال میں کون سی ایسی بات شامل ہے جو آپ کا وظیفہ اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو یہ رزق حلال کی طرف دیکھا کریں، اپنے اعمال میں دیکھا کریں آپ جھوٹ تو نہیں بولتے، یا کوئی غیر شرعی کام تو نہیں ہے آپ کے اندر، یا کسی کا دل تو نہیں آپ سے دکھ رہا۔ یہ ساری چیزوں کو نوٹ کیا کریں اور پھر وظیفہ جو ہے وہ کیا کریں۔ یہ ساری شرطیں ہیں وظیفے، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل کرنے کا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ رشتے کے حوالے سے ہے، اور رشتہ جو ہے جن لڑکیوں کا نہیں ہو پا رہا اور وہ بہت پریشان ہے، کرنا خود ہے، ٹھیک ہے؟ لڑکی اور لڑکا دونوں ہی جو عمل کرنا، جو شادی کے حوالے سے، یعنی کہ جس کی شادی ہونی ہے وہ یہ عمل خود کریں گے تو وہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کسی سے آپ نے نہیں کروانا، یعنی کہ پیرنٹس نہیں کریں گے، بہن بھائی نہیں کریں گے، جو لڑکا طالب ہے، یعنی کہ جس کا شادی کا مقصد ہے، جس نے خود شادی کرنی ہے، وہ یا لڑکی، یہ دونوں خود یہ عمل کریں گے۔ اور کرنا کیا ہے وہ اب آپ نوٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی وقت یہ عمل ہو سکتا ہے، چاہے آپ صبح کر لیں، چاہے شام میں کر لیں، چاہے رات میں کر لیں، لیکن رات میں یہ ہوتا ہے ذرا خاموشی ہوتی ہے اور سکون ہوتا ہے اور کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا۔ بہت آسان عمل ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان سا عمل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ اگر تہجد کے ٹائم یہ عمل کر رہے ہیں تو بہت بیسٹ ہے، آپ رات کے وقت کر لیں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو وضو کر لینا ہے، وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ، سب سے پہلے آپ نے وضو کرنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ آل عمران جو ہے اس کی شروع کی جو 3 آیات ہیں، نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3، زیادہ بڑی نہیں ہے، بالکل چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں، ان تینوں آیات کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1، 2 اور 3، ان تینوں کو آپ نے 313 مرتبہ ملا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اکٹھی یعنی تینوں پڑھی جائیں گی اور تعداد ہوگی 313۔ جب یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اپنے مقصد کی دعا کریں۔ یہ اتنا مجرب اور اتنا پاورفل عمل ہے کہ صرف ایک رات ہی کرنے سے اگلے دن ہی آپ کا رشتہ آ جائے گا، اور
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اور رشتہ بھی اتنا اچھا ہوگا کہ بہت ہی اچھا یعنی کہ جگہ پہ آپ کا نصیب کھل جائے گا، اس سے تمام آزمائشیں، بندشیں، رکاوٹیں اس وظیفے کی برکت سے دور ہو جائیں گی. اور یہ بہت مجرب عمل ہے، ایک بار کریں تو آپ کا اگلے دن ہی رشتہ آ جائے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ باقاعدی طے بھی ہو جائے اور باقی سارے اس کے جو رشتے کے حوالے سے آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں، تو آپ اس عمل کو روزانہ کریں اور 21 دن کے اندر اندر آپ کی شادی بھی ہو جائے گی. یہ اتنا مجرب عمل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 21 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے پورے کا پورا، تو پھر آپ اس عمل کو روزانہ کریں اور پورے یقین کے ساتھ کریں. یہ بہت مجرب عمل ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کو کرنے سے اگلے دن ہی آپ کا رشتہ جو ہے وہ ضرور آ جائے گا. بات ساری وہی ہے کہ اگر آپ وظیفے کی شرائط غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے میں، ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. فی امان اللہ.